گاؤں کی خاموش فضا میں سورج کی آخری کرنیں مدھم پڑ چکی تھی۔ خشک مٹی کی زمین پر دور تک سناٹا پھیلا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں فاطمہ اپنی سوئنگ مشین کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ تیز رفتاری سے کپڑے پر سوئیاں چلا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکن کی جھلک تھی، مگر آنکھوں میں عزم کی جھلک بھی تھی۔ وہ گہری توجہ سے کام کر رہی تھی، جیسے دنیا کی ہر پریشانی سے آزاد ہو۔ لیکن آج رات کچھ الگ تھا۔ ایک غیر معمولی احساس اس کے دل میں سرایت کر رہا تھا، جیسے کوئی انکہی بات اس کے قریب آ رہی ہو۔ اس کے دماغ میں ایک سوال اٹھا، کیا کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا ہم دونوں کو کوئی اندازہ نہیں؟ فاطمہ کی ماں کمرے کے کونے میں خاموش بیٹھ کر بیٹی کی محنت کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بھی ایک غمگین سا منظر تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جس نے فاطمہ کی تقدیر بدل دی تھی۔ اگلے دن فاطمہ کی محنت جاری تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور دو اجنبی عورتیں اندر آئیں۔ ان کے کپڑے رنگین تھے اور چہروں پر چمک تھی، لیکن ان کی نظریں چپ اور تیز تھیں، جیسے وہ کسی بات کی توقع کر رہی ہوں۔ فاطمہ، ہمیں تم سے بات کرنی ہے، ایک عورت نے کہا، اور فاطمہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہم تمہیں کچھ زیادہ پیسے دیں گی، بس ہمارے کپڑے سی دو۔ فاطمہ نے نرم لہجے میں جواب دیا، مجھے تمہارے کپڑے نہیں سینے، تم جو چاہو کہو، میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ عورتیں پہلی بار تھوڑی ہچکچائیں، پھر ایک عورت نے کہا، فاطمہ تم تو جانتی ہو گاؤں میں سبھی تمہارے سوئنگ کی تعریف کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں ایسی مہارت ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ فاطمہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی نظر کرم ہے، لیکن میں ایسے کپڑے نہیں سی سکتی جو بے حیا ہوں۔ جیسے ہی عورتیں چلے گی، فاطمہ کی ماں کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ فاطمہ کے قریب جا کر نرم لہجے میں بولی، بیٹی یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم جانتی ہو ہم کتنی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑے پیسے ہی کم ہو سکتے تھے، پھر تم نے ان عورتوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ فاطمہ نے نرم لہجے میں جواب دیا، اماں میں نے اپنے اصولوں کو بچایا ہے، میں نے جو سچ سمجھا وہ کیا، اور میں جانتی ہوں اللہ کا انصاف ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں پریشانی تھی، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے بس فاطمہ کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ کی باتیں ہمیشہ دل میں گہری ہوتی تھیں۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی اندرونی کشمکش بڑھتی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ درست تھا، لیکن ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ سوچتی رہتی، کیا یہ واقعی صحیح تھا؟ کیا وہ کسی موقع سے محروم ہو رہی تھی؟ کبھی کبھار وہ رات کو کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھتی اور دل میں سوالات اٹھتے، اگر اللہ کا فیصلہ یہی تھا تو کیا یہ ہے کہ میری تقدیر میں کچھ اور تھا؟ ان سوالات نے فاطمہ کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اپنی سیونگ مشین پر بیٹھی تھی، اس کے دل میں ایک غیر معمولی سکون تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی روح میں ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں جو کر رہی ہوں وہ درست ہے۔ دوسرے دن فاطمہ نے اپنی معمول کی زندگی میں یکسانیت محسوس کی۔ اسے لگا جیسے وہ کچھ بدل چکی ہے۔ اس نے اپنی سوئنگ مشین کو کچھ زیادہ دھیان سے چلایا اور ہر سوئی میں اپنے اصولوں کی پختگی محسوس کی۔ اس نے جانا کہ اس کے فیصلے کا اثر صرف دنیا پر نہیں بلکہ اس کی روح پر بھی پڑ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ عورتیں دوبارہ آئیں۔ وہ فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور اس بار ان کے چہروں پر ادھوری امیدیں تھیں۔ فاطمہ، ہم نے سوچا کہ شاید تمہارے دل میں نرمائش آ جائے، مگر تم نے اپنا فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہے۔ فاطمہ نے ان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، میرے اصولوں کو توڑنا مجھے گوارا نہیں۔ یہ سن کر عورتیں خاموش ہو گئیں اور واپس مڑ گئیں، اور فاطمہ نے اپنی سوئنگ مشین کے ساتھ ایک اور دن گزارا، بغیر کسی شک کے۔ فاطمہ کی زندگی میں ایک خاموش سی کشمکش تھی۔ وہ دن رات محنت کرتی، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی سوال اس کے دماغ میں اٹھتا۔ کیا وہ واقعی صحیح کر رہی تھی؟ کیا وہ صرف اپنی ذاتی سوچ کو ٹھیک سمجھ رہی تھی؟ ہر دن کا آغاز اور اختتام ایک ہی سوال کے ساتھ ہوتا۔ اس کی ماں نے بھی اس کی حالت دیکھ لی تھی اور ایک دن نرمی سے اس سے کہا، بیٹی کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے فیصلے تمہاری تقدیر بدل دیں گے؟ فاطمہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم جاگ اٹھا۔ میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اماں، تقدیر کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ جواب سن کر فاطمہ کی ماں خاموش ہو گئی، لیکن اس کی نظر میں ایک تسلی تھی۔ ایک دن فاطمہ اپنے کام میں مصروف تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ایک اجنبی مرد کو دیکھا جو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ آپ فاطمہ ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ فاطمہ نے ہاں۔ جی آپ کون؟ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے متعلق کچھ خاص باتیں سنی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ مدد کریں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آئی، مگر ساتھ ہی دل میں خوف بھی تھا۔ اس شخص کا راز کیا تھا؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔
مگر اس کا دل یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ اور چھپایا گیا ہوگا۔ اس شخص نے اپنا نام جمیل بتایا اور بتایا کہ وہ شہر کے ایک بڑے تاجر کا نمائندہ ہے۔ اس نے فاطمہ سے کہا، ہم آپ جیسے ہنرمند درزی کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ خاص قسم کے کپڑے سینے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اس کام میں ماہر ہیں۔ فاطمہ نے فوراً انکار کیا، میں ایسے کپڑے نہیں سی سکتی، میرے اصول کے خلاف ہے۔ جمیل نے اس کی بات سنی اور پھر بہت نرم انداز میں کہا، ہم صرف آپ کے کپڑے کی قدر کرتے ہیں، ہم صرف آپ کے کام کی قدر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو زندگی میں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو آپ کے اصولوں سے ہٹ کر ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں شکوک پیدا ہو گئے، کیا وہ اپنی زندگی کے اصولوں کو حقیقتاً مٹا دے گی؟ فاطمہ نے جمیل کی آفر کو بڑی سوچ بچار کے بعد ٹھکرا دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں وہ یقین محسوس کیا جو وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھتی آئی تھی۔ میں اپنی محنت اور اصولوں پر قائم رہوں گی، فاطمہ نے کہا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ جمیل نے چہرے پر بے یقینی کی لہر دیکھی، لیکن پھر سر جھکاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں زندگی میں اکثر مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ نے دل میں کہا، یہ موقع نہیں تھا اور میں نے وہی کیا جو اللہ اپنے ضمیر کے مطابق درست سمجھا۔ اس کے بعد جمیل خاموشی سے واپس چلا گیا اور فاطمہ نے دوبارہ اپنی سوئنگ مشین پر بیٹھ کر اپنے اصولوں کے مطابق کام شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ کے گھر میں ایک اور مشکل آئی۔ اس کے شوہر کو کام سے نکال دیا گیا تھا اور مالی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ فاطمہ کا دل بوجھل تھا مگر اس کے ارادے مضبوط تھے۔ ایک دن جب وہ کپڑے سینے میں مصروف تھی، اس کی ماں نے آ کر کہا، بیٹی تمہاری محنت سے گھر کا گزارا نہیں ہو پائے گا، شاید اب تمہیں ان عورتوں کے کپڑے سینے پڑے۔ فاطمہ نے گہرا سانس لیا، پھر نرم مگر پراعتماد آواز میں کہا، اماں میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ جو تقدیر میں لکھے گا وہی ہوگا، مگر میں اس فیصلے کے ساتھ رہوں گی جو میری روح کو سکون دے۔ اس دن فاطمہ نے ایک بار پھر اپنی محنت اور ایمان کی طاقت کو پہچانا۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کا سفر جاری رہا۔ فاطمہ کے شوہر کو کسی کام کی تلاش تھی، لیکن ہر دروازہ بند تھا۔ اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی، لیکن فاطمہ کا عزم اور مضبوط تھا۔ وہ ہر روز نئے کپڑے سینے میں مصروف رہتی اور ہر سوئی کے ساتھ اس کا یقین اور بھی گہرا ہوتا جاتا۔ ایک دن فاطمہ کی ماں نے کہا، بیٹی تمہاری محنت کا کوئی نہ کوئی پھل تمہیں ملے گا، اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا، اماں اگر سچے دل سے محنت کریں تو اللہ کی رضا ضرور ملے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کی محنت رنگ لانے لگی۔ آہستہ آہستہ گاؤں والے واپس آ کر اس سے کپڑے سلوانے لگے اور اس کا کاروبار دوبارہ چلنے لگا۔ اس کی زندگی کا یہ نیا آغاز تھا اور اس نے اپنی محنت سے ثابت کر دیا کہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو سچے دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ فاطمہ کے دل میں ایک سکون تھا۔ اس نے اپنی محنت اور ایمان کے ذریعے جو مشکلیں جھیلی وہ سب اس کے لیے امتحان بن چکی تھیں۔ وہ ہر دن نئے عزم کے ساتھ زندگی کی راہوں پر چل رہی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر کپڑے سینے میں مصروف تھی، اس کے شوہر نے آ کر کہا، فاطمہ تمہاری محنت رنگ لا رہی ہے اور اب ہم سب کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہم سب کچھ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا راستہ سچائی، محنت اور اللہ پر ایمان سے ہوتا ہے۔ اس کا دل سکون سے بھرا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جو بھی قدم اٹھاتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کے صبر اور ایمان نے اس کی تقدیر بدل دی تھی۔ ایک دن فاطمہ کا شوہر شدید بیمار ہو گیا۔ گھر کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ فاطمہ کی پریشانی بڑھ گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتی رہی اور اپنے کام میں بھی محنت کرتی رہی۔ اللہ سے دعا کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا، اس کی ماں نے اسے تسلی دی۔ فاطمہ نے دل میں کہا، میں اللہ سے ہی امید رکھوں گی اور وہ جو لکھے گا وہی ہوگا۔ پھر ایک دن اس کے شوہر کی حالت بہتر ہوئی اور فاطمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے جانا کہ امتحان ہمیشہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے صبر اور دعاؤں نے اس کے شوہر کی زندگی بچا لی تھی۔ فاطمہ کی زندگی میں اب سکون تھا اور اس کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جہاں وہ اپنی سوئنگ مشین سے کپڑے سلائی کرتی تھی اور دوسرا کاروبار بھی بڑھانے لگی تھی۔ ہم نے بہت ساری مشکلات جھیلی ہیں، لیکن اب ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ فاطمہ نے اپنے شوہر سے کہا، اس کا عزم اور ایمان نے اس کی زندگی کو ایک نیا رنگ دے دیا اور وہ جانتی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی مشکل اس کا راستہ روک نہیں سکتی۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور اس کی آنکھوں میں نئے خواب تھے۔ آخر کار فاطمہ نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا جس کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام امتحانوں کا سامنا کیا تھا اور ان سب کو اللہ کے حکم کے مطابق قبول کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنی طاقت دی کہ میں نے اپنے اصولوں پر قائم رہ سکی، فاطمہ نے دل سے کہا۔ فاطمہ کی کہانی ایک مثال بن چکی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی تقدیر کو بدلا بلکہ اس کے اس عزم اور ایمان نے گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ سکھایا
کہ محنت اور ایمان سے انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ رہی اور وہ جانتی تھی کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا سکھائیں، ان کو سکھائیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہو رہا ہے اور کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔